بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، پھر اس نے اگلی رات نماز پڑھی اور لوگ زیادہ تھے، پھر وہ تیسری یا چوتھی رات جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم کیا کر رہے تھے، اور صرف ایک چیز جس نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روکا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ تم پر فرض ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان میں شب قدر کو امانت اور امید کے ساتھ دیکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا
روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر بادل ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی پہلی رات میں شیاطین کو طوق پہنا دیا جاتا ہے، جنات کو روک دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس طرح کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہ ہو، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب قریب آؤ، اور اے برائی کے متلاشی رک جاؤ، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ ہر رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینے کو ایک دن سے پہلے نہ دو اور نہ 2 دن کے ساتھ، جب تک کہ وہ روزہ اس دن نہ پڑے جس دن تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، اس کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، ابر آلود ہے پھر 30 دن گنو پھر افطار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، سوائے اس کے کہ آدمی عام طور پر کچھ روزے رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزے نہ رکھو، اسے دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر افطار کرو، اور اگر وہ تم سے چھوٹ جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور اس میں دوسرے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب نے فرمایا، ہر نیکی کا بدلہ اس میں سے 10 گنا تک 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو روزے کی حالت میں کوئی جاہل گالی دے تو وہ کہے، بے شک میں روزے سے ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان میں شیاطین کی ایک قسم مردۃ الشیطان یعنی ہر سرکش بڑے باغی اور فسادی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے دل کی سختی، شیطانی وساوس، آپسی حسد، کینہ و بغض کو ختم کرنے والے ہیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ، صدقات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان کے گھر، مال، اولاد اور پڑوس میں واقع ہونے والے فتنوں کے لیے کفارہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو شخص ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک خندق بنا دے گا جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کا شرف نصیب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی شخص کو جنت کی ضمانت دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بحالت ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا یعنی موت واقع ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کلمہ توحید پر قائم ہو، نماز قائم کرے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور انہی اعمال پر اس کی موت واقع ہو تو قیامت کے دن وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ قزاق قبیلے کے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس سے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے خواب آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں طبعی موت یعنی فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا تذکرہ کیا اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور 1 سال کی فرض نمازوں کی 6000 رکعت اور اس سے زائد اتنی نفل رکعتیں ادا نہیں کی؟ یعنی وہ اپنی زائد نماز اور روزوں کی وجہ پہلے شہید ہونے سے قبل جنت میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو 3 دفعہ آمین کہا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل و رسوا کر کے اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان میں موجود ہو لیکن پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، جس پر میں نے آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت خواب جہنم کے بعض عذاب دکھائے گئے جہاں آپ نے اہل جہنم کی شدید چیخو پکار سنی۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہیں الٹایا گیا تھا اور ان کی باچھیں چیری جا رہی تھیں جن سے زیادہ خون جاری تھا۔ آپ کے معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ رمضان میں کھاتے پیتے رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پیے تو اپنا روزہ پورا کرے، اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔